حضرت علی کے فضائل پر بات کر دو کہندے نے عمر صدیق رافضی ہے. اچھا حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرو، ان کا دفاع کرو، کہیں گے پیارا سوال ہے کہ سب سے زیادہ وقت تو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، تو سب سے زیادہ احادیث تو ان کو بیان کرنی چاہیے تھی، جبکہ ان کی احادیث بیان کرنے کی تعداد چند شورا ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ شورائی نہیں تو وہ منہاج النبوہ پر نہیں اترتی. امت کی 5500 بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اور سارا جو میڈیا ہے خاموش ہے. عالمی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حال ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب اور بہاولپور شہر کی ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے سیکیورٹی انچارج افسر، اس کے جو ملازمین ہیں، انتظامی ملازمین، انہوں نے لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا ہے اور اس کی تعداد جو ہے یہ 5500 کے قریب بتائی جا رہی ہے. اگر یہ واقعہ کسی مذہبی فرد، خطیب، امام، مولوی، صدر، سیکرٹری اس نے کیا ہوتا تو عالمی بریکنگ نیوز بن جاتی. اگر یہ واقعہ کسی مسجد و مدرسہ میں ہوا ہوتا تو سارے میڈیا نے باولے کتے کا کردار ادا کرنا تھا، بھائی فلاں مدرسہ میں بچی سے یہ ہو گیا. امت کی 5500 بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اور سارا جو میڈیا ہے خاموش ہے. عالمی طاقتیں ان لوگوں کے بچاؤ کی کوشش کر رہی ہیں. اب شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ اس واقعہ کے اندر جس بندے کی مداخلت ایک ذرے کے برابر بھی ہے نا، 0.1% بھی ہے، ان سب کو الٹا لٹکا کے ایسی موت دینی چاہیے جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور ان کو سولی پر لٹکایا جائے. تمام کے تمام جو ایسے افراد ہیں جو اس میں قصوروار ہیں، جرمدار ہیں، حصہ دار ہیں، اس کو شائع کرنے والے ہیں، اس کو استعمال کرنے والے ہیں، ایسے تمام بندوں کی سزا اسلام کے اندر عبرتناک قتل ہے. اور لوگوں کی موجودگی میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور کرینوں پر ان کو لٹکا کے جو ہے وہ سزا دی جائے. جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو ذائقہ. اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. بجلی پاکستان کے اندر یہ تعطل ہر گھر کا حصہ ہے، ہر ادارے کا حصہ ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ اس کو UPS لگا دیں اور جمعے کے دوران اس کو چلا دیں. بے شک ایک چھوٹی بیٹری کا UPS ہو جو آدھا پونا گھنٹہ ہمیں کام دے جائے. پھر بند ہو گئے؟ اچھا ٹھیک. وہ سوال آیا حضرت علی کی خلافت علام ناجل ہوا نہیں ہے، کیونکہ ایک ناسبی نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی ان کی خلافت شورائی نہیں ہے. سوال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ شورائی نہیں تو وہ منہاج النبوہ پر نہیں اترتی. یہ خلافت کا جو معیار لوگوں نے شورائی بنایا ہے یہ معیار ہی وضعی اور من گھڑت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، حضرت عمر نے کہا دیکھو ہم سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا محبوب کون ہے، اسی بات پر بیعت ہوئی ہے. حضرت عمر کو نامزد کیا ہے تو اسے کہیں بھائی قرآن اور حدیث سے شورائی کی شرط خلافت کے لیے پیش کرے. پہلی بات. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی. اور تابعی کو کہا گن، ابو بکر کی خلافت 2 سال، عمر کی خلافت 10 سال، عثمان کی خلافت 12 سال اور علی کی خلافت 6 سال، تو کتنے ہو گئے؟ 30 سال. جن صحابہ نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی انہی صحابہ نے حضرت علی کی بیعت کی تھی.
ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، کسی بھی صحابی نے حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت معاویہ نے بھی نہیں کیا، قصاص کا مطالبہ کیا ہے، ان کے خلیفہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ حضرت معاویہ ایسے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے جب تک حضرت علی خلیفہ رہے ہیں تب تک اپنی حکومت کا نہ اعلان کیا، نہ بنائی، نہ کوئی ان کی عدالت الگ سے تھی، نہ کوئی ان کا دربار بادشاہت الگ سے تھی۔ تو خلیفہ اس وقت بھی وہ حضرت علی کو ہی مانتے تھے، اور مانتے تھے تبھی تو قصاص کا مطالبہ کرتے تھے نا، تو جے کوئی ہے ہی نہیں تو مطالبہ کہتا ہے۔ یہ جب محرم آتا ہے نا، ہم تو پھنسے ہیں، دونوں طرف اندھے ہیں، اور ان اندھوں کے مکے ہمیں پڑ رہے ہیں۔ حضرت علی کے فضائل پر بات کر دو، کہیں نے عمر صدیق رافضی ہے، اچھا حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرو، ان کا دفاع کرو، کہیں گے ناسبی۔ محرم میں کیوں؟ بھائی محرم میں جب آپ لوگوں کو اہل بیت کی مخالفت کا ہذیان ہو جاتا ہے اور آپ سے ان کو فضائل مناقب سنے ہی نہیں جاتے ہیں، ہم تو اہل تشیع کا بھی رد کرتے ہیں، نسبیوں کا بھی رد کرتے ہیں، اور اعتدال لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کو رسول اللہ فرما گئے ہیں، جو ان کو صحابہ سمجھتے تھے۔ تو تمام صحابہ کا احترام ہے، تمام اہل بیت کا احترام ہے۔ جی بہت زیادہ احادیث بیان کر سکتے تھے، ان کی بیانی میں ہیں، لیکن انہوں نے بیان صرف اس وجہ سے کہ میرا جو ہے وہ مشہوری نہ ہو۔ کیا ایسا کوئی واقعہ ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے کہ سب سے زیادہ وقت تو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، تو سب سے زیادہ احادیث تو ان کو بیان کرنی چاہیے تھی، جبکہ ان کی احادیث بیان کرنے کی تعداد چند سو ہے۔ ذرا بات سمجھیں، صحابہ کرام روایت بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی بات معمولی سے معمولی بھی بیان کرنے کے اندر کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر یہ دونوں ہی احتیاط کرتے تھے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، کسی نے عمران خان سے تو نہیں پوچھنے جانا بایو فزکس کیمسٹری یہاں پہ کون کون سی دھاتیں پائی جاتی ہیں، کتنی نکل رہی ہیں، یہ تو آپ نے جو ان کے ذمہ دار ہیں، چیئرمین ہیں، پروفیسر ہیں، ڈین ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، آپ نے ان سے پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی آپ نے فرمایا 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ کتنے؟ بولے بھائی، 4 صحابہ سے۔ یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے، عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، ابی بن کعب سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے۔ تو صحابہ کرام قرآن ان سے سیکھتے تھے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ علی سے کیوں نہیں سیکھا، صدیق سے کیوں نہیں سیکھا، بھائی جن کو رسول اللہ نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے تو لوگوں نے قرآن کس سے سیکھنا تھا؟ انہی سے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں مفتی صحابہ تھے جن سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے تھے، ابو سعید الخدری سے پوچھتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ڈین تھے، پروفیسر تھے، مفتی تھے، جن میں سیدہ عائشہ، ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں سبب کیا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں شر کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کرتا تھا، یعنی فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے حدیثیں پوچھی ہیں کنہوں نے؟ حذیفہ بن یمان نے۔ گھریلو معاملات کے بارے میں باہر کے جو صحابہ ہیں ان میں سب سے زیادہ حدیثیں انس بن مالک کی ہیں، انہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ بات سمجھے ہیں جی؟
جنگوں کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں ان صحابہ کرام سے ہیں جو جنگجو تھے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے رہے۔ عام صحابہ کو نبی علیہ السلام کی تلوار کا نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ آپ کی تلوار اس طرح کی ہیں اور فلاں فلاں جگہ کی ہیں۔ اب بعض صحابہ جو کپڑوں کے ماہر تھے، کپڑے کے، ہن جڑا بندہ تواڈے وچ کپڑے دا ماہر ہے انہوں ہی پتا ہے بھئی حافظ صاحب نے لیلن پائی ہے کہ لون پائی ہے کہ کاٹن پائی ہے۔ تو اسی طرح جو صحابہ کپڑے کے ماہر تھے انہوں نے رسول اللہ سے وہ دین بیان کیا، جو جہاد کے ماہر تھے انہوں نے جہاد بیان کیا، جو لیڈرشپ کے ماہر تھے انہوں نے لیڈرشپ بیان کی، جو تعلیم کے ماہر تھے تعلیم بیان کی، جو بچوں کی تربیت و تعلیم والے تھے انہوں نے وہ چیزیں بیان کی، جو ذرا ہنس مکھ طبیعت کے تھے، بعض بندے ہوندے نا خوش مزاج تے بعض ہوندے نے خشک مزاج، جو خوش مزاج تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی بیان کی ہے۔ بھئی ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی، میں جنت جاواں گی، رسول اللہ نے آکھیا کسے بڈھی نے جنت نہیں جانا، کسے بڈھی نے، وہ پریشان ہو گئی، اینیاں قربانیاں دیتیاں نے پھر بھی نہیں جنت جانا۔ تو اللہ کے نبی پھر مسکرائے، فرمایا جب اللہ بوڑھوں کو جنت میں داخل کرے گا تو بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ جوان۔ تو یہ مختلف زاویے ہیں، ان مختلف زاویے پر موجود صحابہ نے، ماہر صحابہ نے، اب ایک جانوروں کے ماہر تھے، ان کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے جانور کون کون سے تھے۔ ایک صحابی صاحب الوسادۃ والنعلین، ان کا لقب ہے تکیہ بردار، جوتے بردار۔ بھائی نبی علیہ السلام دی جُتی کتے وے، اسی جلسے نے جانے ہیں نا تے بندے پجے ہوندے نے، میں تھوڑی جُتی چوک کے رکھنی ہے، میں نہ تیری مہربانی ٹلے آ رہی۔ ہوتا کیا ہے، جوتا اٹھا کے رکھ دیتا ہے، آپ کدھر نکل جاندہ ہے تے مولوی صاحب پھنس جاندے نے، انہوں نے آنا ہے پھر جُتی ملنی ہے تے پھر ایسا جانا ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ڈیوٹی تھی، مغیرہ بن شعبہ کی، کہ انہوں نے رسول اللہ کی جوتی پکڑنی ہے، اور نہیں کسی نے پھڑنی، آپ کا تکیہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو مفتی، جو محدث صحابہ کرام ہیں، اب کوئی بندہ اعتراض کر دے بھائی فلانا جڑا پروفیسر ہے انہیں 10 کتاباں لکھیاں نے تے شہباز شریف وزیر اعظم ہو کے ایڈا نلائق ہے انہیں ایک بھی نہیں لکھی، تو یہ تقابل ہی غلط ہے۔ خلفاء صحابہ سے، سیاسی امور میں مصروف صحابہ سے، اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ مصروف وقت حضرت ابو بکر نے گزارا ہے۔ تو علم روایت سے، نالج سے، ایجوکیشن سے، گین حاصل کرنے سے تعلق جو ہے وہ مفتی اور محدث صحابہ کا ہے، وہ سیاستدان یا منتظم جو صحابہ ہیں ان کا نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ بڑا اہم سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے کہ کئی اہل حدیث حضرات کونی پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ کونی پر ہاتھ باندھنا کہیں نہیں آتا، ہاتھ پر ہاتھ باندھنا، گھٹ پر ہاتھ ادھر رکھنا اور زرہ کونی سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہی حدیث سے ثابت ہے، مسنون ہے۔ کونی کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ غیر مسنون ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری 10 محرم کو ہوئی تھی۔ حاکم وقت کا جو عامل تھا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ 10 محرم کو بطور یوم سوگ منانا، ماتم کرنا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی حسن اور حسین سے افضل ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان دونوں سے افضل ہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے ہیں، کوئی دنیا کا شیعہ ان کے دن کی نسبت کوئی ماتم کرتا ہو؟ علی افضل ہیں کہ حسین افضل ہیں؟ بتائیں، علی افضل ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پاکستان بند ہوتا ہے،
سڑکیں بند ہوتی ہیں، پولیس والوں کی سیکورٹی لگتی ہے، رینجر آتی ہے، فوج آتی ہے، یہ 10 محرم کو ہی آتی ہے نا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل تشیع مانتے بھی ہیں کہ علی حسین سے افضل ہیں، لیکن یوم شہادت حسین کی طرح نہیں مناتے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور یہ میرا پتر سردار ہے. جزوی فضیلت ہے حضرت حسن کو حسین پر. حسن حضرت حسین سے بڑے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں خاص ارشاد فرمایا سردار ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، ملک بند ہوتا ہے. جی یہ تو ایک تاریخی بات ہے نا، مطلب کافی دن لگے ہیں اس واقعے کو. وہ تو حضرت علی کو جو شہادت ہوئی ہے وہ تو ایک دن کا واقعہ ہے. پیارے بھائی نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ تو ایک دن کا ہے. جی میں بتانے لگا ہوں، آپ کی پوری کا کما حق کو ترجمانی کروں گا. میں سوال سے نہیں گھبراتا، آپ کا سوال آپ سے بھی بہتر بنا کر سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا. ذرا مجھے موقع دیں. واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک لینتھی واقعہ ہے کہ جس کے پیچھے محرکات ہیں، اور ان محرکات کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ تو ایک دن کی شہادت ہے. پیارے بھائی آپ اپنے علم میں اضافہ کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے 6 سال نہیں 24 سال کی تحریکیں ہیں. کتنے سالوں کی؟ 24 سالوں کی، 26 سالوں کی تحریکیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی یہ سبائی پیدا ہونے شروع ہو گئے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ 22 سال تک وہ اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے رہے، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور انہی خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کیا. عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ قاتل ہے. واقعہ کربلا کی شروعات ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں وفات پاتے ہیں. یزید خلیفہ بنتا ہے، اور 61 کے پہلے مہینے کے پہلے عشرے کے آخر یعنی جو 10واں دن ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو آپ دونوں واقعات کا کمپیریزن کریں، ایک پوری تاریخ ہے حضرت علی کے قتل کے پیچھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر سے ایک گروہ نکلے گا، قرآن پڑھیں گے، قرآن الگ سے نیچے نہیں جائے گا. ان کو جو قتل کرے گا وہ حق کے قریب ترین گروہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کو قتل کیا، ان کی قوت کو توڑا ہے، ان کے بندوں کو راہ ہدایت پر، راہ راست پر لائے ہیں. اس بات کا غصہ تھا خارجیوں نے کہ اس بندے نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. اور ابن ملجم جو ہے اپنے زمانے کا سب سے متقی اور پرہیزگار شخص تھا، جس بدبخت اور بد نصیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مال کر قتل کیا ہے. حضرت عمر بھی قتل ہوئے ہیں. اصل میں یہ تحریکات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے. آپ دیکھیں سب سے کم عرصے میں آپ نے ان کو تزکیہ نفس عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا، اور پوری عالمی شورشوں کے مقابلے میں، داخلی خارجی فتنوں کے مقابلے میں ان لوگوں نے اسلام کو قائم رکھا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جی بڑا اہم سوال ہے. حضرت حسن اور حسین جو ہیں، یا تو ان کے بچپن کی باتیں ہیں یا بڑھاپے کی باتیں ہیں، تو درمیان کی باتیں کدھر ہیں؟ وہ بھی ادھر ہی ہیں. یہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر باتیں بناتے ہیں اور پھر گلے جھوٹ کے ریٹ دیتے ہیں. چل بھائی پوسٹاں پڑھی جاؤ تو مولویوں نے تنگ کیتی جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موسوعہ حسن و حسین، یعنی دنیا کے اندر ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جنہوں نے صحیح اسانید سے حضرت حسن و حسین کی سیرت کو، کردار کو، حالات کو، ان کے واقعات کو جمع کیا ہے. اس میں بچپن بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے. آپ ذرا بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. اب تکمیل دین میں ان کا بچپن ہے.
بات سمجھ لو، تکمیل دین میں ان کا کیا ہے؟ بچپن ہے، تو بچپن ہی ہم نے بیان کرنا ہے۔ ایک بندے نے مجھے بلایا، کہنے لگا حافظ صاحب اج کوئی شے نہ چھڈے آ جے، شیعہ نو بریلویاں نو رگڑ دیو، قرآن حدیث کھول کے بیان کرو۔ میں تقریر کی تھی، نہ میں شیعہ دا نام لیا تے نہ بریلویاں دا، تے بجھے چہرے لاندا ہے اج پیر نہیں اٹھیا، اج ٹلی ٹلی تقریر کیتی رے۔ میں کہا بھائی تو مینوں پابند کیتا سی قرآن حدیث بیان کرنا ہے؟ آندا بالکل۔ میں کہا نہ قرآن دے وچ شیعہ دا نام ہی، نہ دیوبندیاں دا نام ہے تے نہ بریلویاں دا نام ہے وے۔ تو جب قرآن حدیث بیان کرنا ہے تو قرآن حدیث میں جو چیزیں ہیں، حسنین کریمین کا بچپن ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جس صحابی کی شہادت کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے، حضرت عمر کے بارے میں کہا شہید ہوں گے، ہم ان کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ عثمان شہید ہوں گے، ہم ان کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ حسین شہید ہوں گے، ہم ان کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ اب آپ دیکھیں، حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں مسلمان ہیں، حضرت علی کے قاتل مسلمان ہیں، حسین کے قاتل، اور بولو کھولو منہ، میں نہیں آندا بھائی تسی ہو، مسلمان ہیں۔ یہ امت کے اندر دو فتنے ہیں، ایک تشدد، یہ جو خارجیت کی سوچ ہے، یہ تحریک طالبان والے، خود کو شملہ، مسیتاں چک دیو، فوج مار دیو، سیل میں ٹا دیو، اسمبلیاں تغوت نے، عدالتاں تغوت نے، نواز شریف، عمران خان، بے نظیر، زرداری سارے کافر نے۔ وہ خود کچھ بمبار جیسے لے حملہ کردا ہے تے کی آندا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ سردیاں دے وچ ڈنگے پھاٹک دے ہوتے نا، پولیس والوں دی ڈیوٹی لگی سی سردیاں چ، بندے ایک نے چادر لئی، او دی عادت سی بسم اللہ کہن دی، انہاں کہا کھلوئے تلاشی دے، انہاں کہا جی بسم اللہ، چادر ہے جی نال چکی اس بسم اللہ، پولیس والا سمجھا ہو رہے خود کچھ بمبار ہے، انہاں چھالا ماریاں، گوٹے گٹے چلکتے انہاں نے۔ تبھی کہا ہے شاعر نے، نہ حق اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ جو سوچ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا ہے، اس سوچ نے امت کی تباہی پھیری ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر، علی کی شہادت سے لے کر، حسین کی شہادت سے لے کر آج کے دن تک نعرہ تکبیر لا کے مسلمانوں نو وڈی ہوندے نے، تے ایڈ کتھوں ہوندی ہے؟ ڈالراں، پاؤنڈ۔ آپ نے فرمایا کافروں کے بارے میں نرم ہوں گے اور مسلمانوں کے بارے میں سخت ہوں گے، اور ان کا جو آخر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ جا کر مل جائے۔ اب یہ جو دوسری جس چیز نے اسلام کو نقصان دیا ہے وہ ہے روشن خیالی، پرویز مشرف والا اسلام، مصریاں والا اسلام، ترکیاں والا اسلام، اور نہ سانو ترکاں والا اسلام چاہیے نہ مصریاں والا چاہیے، سانو اسلام چاہیے رسول اللہ والا تے صحابہ والا۔ سمجھ آئیے گل دی؟